بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کا بھی یہی سوال ہے کہ میں قرآن مجید پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن دنیا کی مصروفیات آڑے آ جاتی ہیں، سستی رکاوٹ بن جاتی ہے اور میں قرآن مجید نہیں پڑھ پاتا؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ مسئلہ مشکل سستی کی نہیں ہے، مشکل دنیاوی مصروفیات کی نہیں ہے۔ مسئلہ اور مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں، ہم قرآن مجید سے غافل ہیں۔ واقعاً ہم قرآن مجید کی صحیح طریقے سے آپ کہہ لیں کہ معرفت نہیں رکھتے، ہم اس جانب متوجہ ہی نہیں ہیں کہ قرآن مجید ہمیں کیا دے رہا ہے، قرآن مجید کے بیان کردہ اصول ہماری زندگی کو کس قدر سکون عطا کرتے ہیں، ہم پریکٹیکلی لائف میں ان کو لاگو ہی نہیں کرنا چاہ رہے، یا ہم ان سے دور ہیں، ہم کوشش ہی نہیں کر رہے۔ مشکل اس چیز کی ہے۔ اس لیے اگر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح انداز میں فرمایا، اگر آپ کامیاب لوگوں جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ شہیدوں جیسی موت چاہتے ہیں، فرمایا اگر آپ قیامت کے دن نجات، گرمی کے دن سایہ اور گمراہیوں میں ہدایت چاہتے ہیں تو آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، یعنی آپ قرآن مجید سے درس لیں، کیونکہ یہ تو رحمان پروردگار کا کلام ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید تو انسان کو محفوظ بناتا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید تو روز قیامت انسان کے میزان اعمال میں وزن کو بڑھانے والا ہے۔ دیکھیں، ہم سب اپنی زندگی میں یہ چیزیں چاہتے ہیں، کامیابی وغیرہ وغیرہ، لیکن آخری جو چیز ہے ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ اگر ہم یہ جو چیزیں چاہتے ہیں، اگر یہ ہم واقعاً حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کے درس سے ہمیں ملیں گی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معرفت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے جناب سلمان سے فرمایا، یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن، اے سلمان آپ پر قرآن مجید کا پڑھنا لازم ہے، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ، قرآن مجید کا پڑھنا یقیناً قرآن مجید کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوائد بتائے، قرآن مجید کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے، قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والے سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے، قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے جنت مشتاق ہوتی ہے، جنت اس بندے کی منتظر ہوتی ہے۔ فرمایا جب یہ بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں، ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر نور عطا کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا، یعنی قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے، جو قیامت تک فرشتہ اس پڑھنے والے بندے کے لیے تسبیح کرتا رہے گا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا کس قدر عظیم فوائد رکھتا ہے۔ اچھا، آپ اس کا اپوزٹ کر لیں کہ وہ بندہ کہ جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، قرآن مجید کو اپنا شعار نہیں بناتا، اسے کیا نقصان ہوگا؟ واضح ہے کہ یہ جتنے ہم نے فوائد بیان کیے، دنیا کی کامیابی، دنیا کا سکون، آخرت کی کامیابی، آخرت کا سکون، یہ جتنی چیزیں ہم نے بیان کی، یہ سب کھو بیٹھے گا، یہ سب گواہ بیٹھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں اس کے گھر میں آپ کو پریشانیاں، مشکلات اور شیطانی وسوسے دکھائی دیں گے۔ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا وہاں پھر برکت ختم ہو جاتی ہے، اس جگہ پھر برکت نہیں رہتی، برکت کم ہونے لگ جاتی ہے۔ اور پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا تَحْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، اس جگہ کو فرشتے چھوڑ جاتے ہیں، وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وہاں پر پھر شیطان آنے لگتے ہیں، وہ جگہ شیطانوں کی پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ اور یہ صرف دنیاوی نقصان ہے، اخروی نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ہے نا کہ قال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
کہ قرآن مجید صاف لفظوں میں بیان کر رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، اس قوم نے، میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ اب قرآن مجید کو چھوڑنا، قرآن مجید کو نہ پڑھنا، یہ کم نقصان ہے کہ میری شکایت اللہ کی بارگاہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا رہے ہوں۔ یعنی آپ تصور کریں کہ قیامت کا دن ہے، اہل بیت علیہم السلام، مومنین، سب لوگ سب موجود ہیں، اور وہاں پر مجھ بندہ خدا کی شکایت لگائی جا رہی ہو کہ اس بندے نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان افراد میں سے ہوں کہ جن کی شکایت لگائی جائے۔ واقعاً یہ ایک ڈرنے کا مقام ہے، واقعاً یہ ایک متوجہ ہونے کا مقام ہے۔ اور صرف اتنا نہیں کہ رسول خدا شکایت لگائیں گے، ہمیں ایک اور روایت میں ملتا ہے، اگر میں اشتباہ نہ کروں، آئی تھنک چھٹے امام علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن 3 چیزیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی۔ فرمایا ایک وہ مسجد کہ جس کے ارد گرد رہنے والے لوگ اس مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے اور وہ مسجد ویران پڑی رہتی ہے، یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی۔ اور فرمایا دوسرا عالمٌ، دوسرا وہ عالم ہے کہ جو ناآشنا افراد کے درمیان ہو اور یہ لوگ اس عالم سے استفادہ نہ کریں، اپنے مسائل اس عالم سے نہ پوچھیں، اس عالم سے سوال نہ کریں، اس عالم کے علم سے فائدہ نہ اٹھائیں، یہ عالم اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن شکایت کرے گا۔ اور تیسری چیز کہ جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، فرمایا قرآن مجید، وہ قرآن مجید کے جو گھر میں ایک کونے میں رکھا گیا ہو اور اس کے اوپر غبار، دھول اور مٹی جمع ہو جائے، تو یہ قرآن مجید بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ اے پروردگار مجھے کھولا نہیں گیا تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی اس عظمت کی طرف متوجہ ہوں اور نہ پڑھنے کے نقصان کی طرف متوجہ ہوں، اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دیں، ان کے لیے اس تعلیم کے لیے اسباب مہیا کریں، ایک استاد فراہم کریں کہ جو انہیں قرآن مجید کی درست تعلیم دے۔ والحمدللہ رب العالمین۔